ہم کو ایمان بھی بچانا ہے، اخلاق بھی بچانا ہے، کردار بھی بچانا ہے. اس کے لیے کافر کے مقابلے میں 2 گنی محنت کرنی پڑے گی. ہمیں کھیت بھی جانا ہوگا، مسجد بھی جانا ہوگا، ہمیں کھانا بھی ہوگا، 1 مہینہ روزہ بھی رکھنا ہوگا، ہمیں 1 کروڑ کمانا بھی ہوگا، اس میں 2.5 لاکھ زکات بھی نکالنا ہوگا. ہمیں زندگی میں ایک بار جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اس جگہ کو دیکھنا ہوگا، ارکان حج ادا کرنا ہوگا. ہمیں حج بھی کرنا ہے، کمانا بھی ہے، ہمیں 1 کروڑ کمانا ہے، 2.5 لاکھ زکات نکالنا ہے. ہمیں 24 گھنٹے میں 10 گھنٹے سونا بھی ہے، 10 گھنٹے کام بھی کرنا ہے، 4 گھنٹے ہمیں نماز کے لیے نکالنا ہے، خلق خدا کی خدمت کے لیے نکالنا ہے. تو وہ صرف 5 گھنٹے نکال کے حل چلائے اور ہمیں 10 گھنٹے نکالنا ہوگا تاکہ دنیا میں بھی خوشحال رہیں اور جیسے مرے خدا کی سجائی سجائی جنت میں پہنچ جائے. جس طرح دنیا میں کھیت گئے بغیر روزی نہیں ملتی، جس طرح دنیا میں فیکٹری گئے بغیر دولت نہیں ملتی، جس طرح دنیا میں کارخانے گئے بغیر پیسہ نہیں آتا، گرہ باندھ کے رکھ لیں کہ بغیر مسجد گئے جنت نہیں ملتی ہے، بغیر نماز پنجگانہ پڑھے ہوئے جنت نہیں ملتی ہے. نہیں، ایسا نہیں کہ زمین سے خزانہ نکل جائے گا ہم ارب پتی ہو جائیں گے. نہ خزانہ نکلے گا، نہ آپ ارب پتی ہوں گے. یا تمنا لے کے مر جائیں گے، وہ خزانہ نہیں نکلے گا. اس لیے اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جھنڈا ہم نے لگایا اور جنت ہمارے لیے پکی ہے، وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ آسمان سے ہیرے کی بارش ہوگی اور میں دنیا کا ارب پتی انسان بن جاؤں گا. ایسا نہیں ہے. جھنڈی لگانا اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. لائٹنگ کرنا اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. جلوس محمدی اچھا کام ہے، فرض واجب نہیں ہے. فرض کیا ہے؟ نماز، فرض ہے روزہ، فرض ہے زکات، فرض ہے حج. یہ 5 پیلرز ہیں. بنی الاسلام علی 5، یعنی there are 5 pillars of اسلام. یہ اسلام کے 5 کھمبے ہیں: توحید، نماز، روزہ، حج، زکات. یہ پیلر پہ چھت کھڑی ہوتی ہے اور پھر چھت کھڑی ہو گئی پیلر پہ تو اب اس میں انٹیریئر ڈیکوریشن ہے، ڈورز ہیں، ونڈوز ہیں، گرینائٹ ہیں، ماربل ہیں، لائٹنگ ہے، پلمبنگ ہے. یہ مکان کا حسن ہے. اسی طرح سے پیلر ہے یہ 5. اب جلوس محمدی ہے، 11ویں کا لنگر ہے، 12ویں کا جلوس ہے، 6ٹھی کا لنگر ہے، محرم کا کھچڑا ہے. یہ نفل عبادتیں ہیں. یہ سب کیا ہیں؟ گھر کے ونڈوز ہیں، ڈورز ہیں، لائٹنگ ہے، پلمبنگ ہے. یہ سب خوبصورتی ہے. اس طریقے سے یہ سب بھی ضروری ہے. اب جو بولتا ہے کہ صرف نماز پڑھو، فاتحہ کرنا حرام ہے، وہ بھی غلط راستہ چنا ہے جہنم کا. اور جو کہتا ہے کہ بس ایک دن جلوس محمدی میں نکل جاؤ جنت پکی ہے، یہ بھی غلط راستہ چنا ہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کون روزانہ 5 ٹائم نماز پڑھنے جائے؟ مرنے تک، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، طوفان میں، بیٹی کی بارات آئے، بیٹے کا جنازہ نکلے، مگر نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. کون ایسا کرے گا؟ بس ایک دن جلوس محمدی میں نکل جاؤ، ہاتھ میں جھنڈا لو، بس جنت پکی ہے، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. یہ بھی غلط راستہ ہے، یہ بھی دھوکے کا راستہ ہے. اور جو کہتا ہے صرف نماز پڑھ، یہ سب فاتحہ، میلاد، دعا، درود سب حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، وہ بھی جہنم کا راستہ ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے جس میں توازن ہے، جس میں اعتدال ہے. وہ راستہ کون سا ہے؟ راہ اہل سنت ہے. اسی کا نام مسلک اعلی حضرت ہے کہ نماز بھی ہوگی اور جلوس محمدی بھی نکالا جائے گا، روزہ بھی رکھا جائے گا اور لنگر محمدی بھی کھلایا جائے گا، حج اور زکات بھی ادا کی جائے گی اور پھر غوث پاک کی 11ویں بھی منائی جائے گی. فاتحہ، میلاد، اولیاء الصالحین کے مزارات کی حاضری بھی ہوگی. یعنی فرض بھی ادا ہوگا، نفل بھی ادا ہوگا اور یہ سیدھا راستہ جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہی ہے مسلک اعلی حضرت. جو صرف نماز لے کے بیٹھے، فاتحہ، میلاد، دعا، درود کو حرام کہے، وہ بھی جہنم کا راستہ چنا. اور جو صرف فاتحہ، میلاد، دعا، درود، جلوس، لنگر، خواجہ لے کے بیٹھا، نماز روزہ کرنا نہیں ہے، یہ بھی جہنم کا راستہ چنا ہے. کیونکہ کوئی نفل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. بندہ نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہوا تو فقط افلح وانجح، وہ کامیاب اور مراد ہو گیا. معلوم ہے جو بندہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 5 گھنٹے کے کام میں 10 گھنٹے کی برکتیں عطا کر دیتا ہے. اگر یقین نہیں آئے تو مدرسے کے بچوں کو دیکھیں، جو بچہ صبح سویرے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھ کے سبق یاد کرتا ہے. کالج کا بچہ کھینی کھا کے جو سبق کی تیاری یاد کرنے کی تیاری کرتا ہے بغیر نماز پڑھے ہوئے، 5 گھنٹہ رٹنے کے بعد ایک پیج یاد نہیں کر سکتا ہے. اور یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد 5 پیج یاد کر لیتا ہے. وہ اس لیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکتیں اس کی اسٹڈی میں شامل ہو جاتی ہے.
ایک لڑکا اسی بہار کا علی گڑھ میں مسلم یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، میڈیکل کی تیاری کر رہا تھا. جب بھی اس کی ماں فون کرے اس کے کلاس میٹ کو، وہ بولے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. بولے ارے میں اس کو ڈاکٹر بننے بھیجا ہوں کہ نماز پڑھنے کے لیے بھیجا ہوں. لیکن جب ریزلٹ آیا تو پورے کالج میں سب سے ٹاپ ریزلٹ آیا. کیوں؟ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے نماز ہے. نماز فجر پڑھنے میں 10 منٹ لگتا ہے، ظہر پڑھنے میں 15 منٹ لگتا ہے، عصر پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، مغرب پڑھنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، عشاء پڑھنے 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. اس کے بعد کیا کرے گا؟ خالی گھومے گا چوک چوراہے پہ، دوسروں کا منہ دیکھے گا، دوسروں کی بہو بیٹی کا تماشا دیکھے گا. نہیں، بلکہ نماز کے ٹائم ہے نماز، تلاوت کے ٹائم میں تلاوت. اس کے بعد پورے 10-12 گھنٹے اس کو بچتے تھے کتاب کی اسٹڈی کے لیے. تو نماز کے ساتھ اسٹڈی کر کے پورے کالج میں ٹاپ ریزلٹ آیا ہے. اس لیے اس بات کو گرہ باندھ کے رکھ لیں، جو صبح کا آغاز ٹیلی ویژن دیکھ کے کرے گا، جو صبح کا آغاز ناپاک ہو کے کرے گا، جو صبح کا آغاز بغیر سجدہ بغیر نماز کے کرے گا، دن بھر اس کے چہرے پہ نحوست طاری رہے گی، اس کے چہرے کا نور چھین لیا جائے گا، اس کے کام، اس کے سفر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. اور جو صبح کا آغاز نماز فجر اور قرآن پاک کی تلاوت سے کرے گا، اس کے دن میں اللہ برکتیں عطا کرے گا، اس کے چہرے پہ اللہ نور عطا کر دے گا. حدیث میں آیا ہے کہ جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے چہرے کا نور اللہ مٹا دیتا ہے. جو ظہر کی نماز چھوڑتا ہے اللہ اس کی روزی سے برکتیں ختم کر دیتا ہے. وہ کمائے 1000 کنٹل گیہوں، ادھر سے لائے ادھر ختم ہو جائے گا، ہاتھ سکا فقیر بھوکا ہو جائے گا. جیسے گاؤں دیہات کے لوگوں کو دیکھتے ہیں 1000 کنٹل مکے کی فصل پیدا ہو گئی، 1000 بورا. اب پیسہ آیا کہاں چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا. اب جہاں سوکھا پہلے تھا 1000 کنٹل بیچنے کے بعد وہیں سوکھا کا سوکھا رہ گیا. کھاد والے کا پیسہ باقی رہ گیا، بیج والے کا پیسہ باقی رہ گیا، صاحب پمپ سیٹ والے کا پیسہ باقی رہ گیا. پھر پیسہ گیا کہاں؟ پیسہ چلا گیا جہاں تہاں ادھر ادھر. برکت نہیں. برکت ہوتی ہے تو 10,000 روپے کما کے علماء کرام اس قدر ہرے رہتے ہیں کہ یہ اود اور مشک لگاتے ہیں، اور 1000 ایکڑ زمین جوتنے والے کو اود اور مشک نصیب نہیں ہوتا ہے. اس کے کمرے میں اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ 5000 کمانے والے کا چہرہ دیکھیں، چہرہ ہرا بھرا رہتا ہے. اس کی خوشحالی کے پیچھے مصطفیٰ کی دعا ہے. حضور نے فرمایا ہے نذر اللہ عبدا من سمع منا حدیثا فبلغه كما سمع، او کما قال نبی علیہ السلام. آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو ہرا بھرا رکھے جو میری حدیث سنتا ہے اور دوسروں کو سناتا ہے. یا علم حدیث کی خدمت، یہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت ہے کہ یہ 5000 کما کے بھی 5 لاکھ کی برکتیں ان کے پاس ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کسی مولانا کی بیٹی کنواری رہ گئی، شادی نہیں ہوئی، یا مولانا اپنا گھر نہیں بنایا. ہم تو مہینے میں کبھی کبھی تو نہیں بتانا چاہیے لاکھوں روپے میرے پاس آتے ہیں. لیکن جو مولوی صاحب میرے مدرسے میں 10,000 مہینہ کماتے ہیں وہ میرے سے اچھا موٹر سائیکل اس کے پاس، میرے سے اچھا کپڑا وہ پہنتے ہیں. چونکہ جس کے پاس لاکھوں ہے تو وہ یہ کام وہ کام فلاں کام چلا کام اس کے لیے میں ہے. جس کا کوئی پلان یعنی دنیاوی پلان نہیں ہے کہ وہ زمین مکان خریدنا ہے، اس کا پیسہ ہی نہیں ہے، مست رہتا ہے. ادھر 10,000 ادھر 5,000 پاکٹ میں 2,000 سرانے کے نیچے 2,000. وہ کہیں گیا فاتحہ پڑھا وہاں مل گیا 1100 روپے. موٹر سائیکل کا اس کی ٹینکی ہمیشہ تیل سے بھری رہتی ہے. اور ہم لوگوں کے اور 1 لاکھ کمانے والوں کی موٹر سائیکل کی ٹینکی وہ راستے ہی موٹر سائیکل کا تیل ختم ہو جاتا ہے. وہ تیل اس کا ختم ہو جاتا ہے، وہ موٹر سائیکل دھو کے لے آتا ہے، تب وہاں جا کے تیل لگاتا ہے. ان کی ٹینکی بھری رہتی ہے. کیوں؟ فاتحہ پڑھا 500 روپے میں پورا تیل بھر لیا. وہاں گیا 1100 روپے ملا، صاحب 2-4 کیجی سیب خرید لیا، پورا بھرا ہے. اس کو زمین نہیں خریدنی، اس کو مال نہیں بنانا ہے، اس کو بہت بڑا فارچونر نہیں خریدنی ہے. جو آمدنی ہے اسی میں مست ہے. یہ فجر کی برکت، ظہر کی برکت، عصر کی برکت، مغرب کی برکت، عشاء کی برکت ہے کہ کم کمائی میں کروڑوں والی کمائی جیسی برکت ہے اس کے در میں. جو ظہر چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جاتی ہے. آج کل لوگ سیب سنترا سب کھاتے مگر ہلتے ہیں، گال اندر چپکا ہوا رہتا ہے. یہاں 70 سال کا بوڑھا صاحب بچہ پیدا کر رہا ہے، 70 سال کا بوڑھا. ہمارے ایک استاد سے 70 سال میں بچہ پیدا ہوا، اور یہاں 40 سال کا بوڑھا، یہاں 40 سال کا نوجوان یہ گال اندر چپکا ہوا ہے. کیوں؟ صحت سے برکت ختم ہے. عصر کی نماز جو چھوڑے گا اس کی صحت سے برکت ختم ہو جائے گی. مغرب کی نماز جو چھوڑے گا اس کی اولاد سے برکت ختم ہو جائے گی. اولاد اس کی فرما بردار آنکھ دکھائے گی. اولاد آج کل دیکھیے کتنے بچے آپ کے سارے لوگ پریشان ہیں بچوں سے. بچہ نہیں ہوا تو 50 بار اجمیر گیا لڑکا ہو گیا. اب جب لڑکا جوان ہوا تو اب باپ کو آنکھ دکھا، خبردار بڈھا مار کے کھال کے. یعنی یہ نافرمان اولاد. جبکہ آیا ہے کتابوں میں کہ باپ سے اونچی جگہ مت بیٹھو، ماں باپ سے اونچی جگہ مت بیٹھو.
آیا ہے کتاب میں کہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. کتاب میں کیا قرآن شریف میں آیا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. یہ ماں باپ کو اف تک مت کہو. ناراضگی کے اظہار کا بڑا طریقہ ہے گالی اور مار. ناراضگی کے اظہار کا دوسرا مڈل درجہ ہے ڈانٹ ڈپٹ, اور لوویسٹ ڈگری ہے ناراضگی کے اظہار کا اف. اسی لوویسٹ ڈگری پہ اسلام نے پہرا لگایا ہے کہ اف تک نہیں کہنا. ڈانٹ مار گالی کڑی آنکھ یہ تو بہت بڑی بات ہے, اف تک نہیں کہنا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے, لیکن جس مادھیم سے تجھ کو پیدا کیا ہے یہ ماں باپ ہے. پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے, لیکن جس ذریعے سے پیدا کیا ہے یہ ذریعہ ماں باپ ہے. کہ باپ بیج ڈالنے والا ہے اور ماں اپنے شکم میں فصل تیار کرنے والی ہے, اور اس مادھیم سے اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اس لیے قرآن میں کہا وشکر لی ولوالدیک. اس آیت کریمہ کو پڑھیے, اللہ فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو. وشکر لی ولوالدیک. کیوں؟ پیدا کرنے والا خالق اللہ ہے, اور جس مادھیم سے پیدا کیا وہ مادھیم تمہارے باپ ہے, تمہاری ماں. اس لیے اف تک مت کہو اپنے ماں باپ کو. یہاں اف تک کہنے پہ پابندی ہے, یہاں گالیاں دی جا رہی, دو روٹی کھلا کر کے آنکھ دکھائی جا رہی ہے, ساس سسرال والوں کی غلامی کی جا رہی ہے, اپنی بیوی کا ہر ناز اٹھایا جا رہا ہے. باپ ماں سسک رہے, اس کے پاس ایک منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں صاحب, اور دوسروں کے ساتھ ساس سسر کے ساتھ مستیاں کی جا رہی ہیں. اور یہاں ماں باپ ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی بیٹا موجود, 4 بیٹے ہیں, اولاد سے فرما برداری ختم ہو جائے. یہ نشان جو مغرب کی نماز چھوڑے گا, اولاد تو جہنمی ہے ہی جو ماں باپ کو گالی دے, جو ماں باپ کو آنکھ دکھلائے, جو ماں باپ کو 2 روٹی کھلانے کے بعد دھمکی دے کہ اے بڈھا ٹھیک سے بیٹھو, ٹر ٹر نہیں کرنے کا, وہ تو جہنمی بھی ہے اور دنیا میں بھی کنگال رہے گا. کیوں؟ دنیا میں دوسرے گناہوں کی سزا تو بھلے ہی دیر سے ملتی ہے یا نہیں ملے گی, کیونکہ سزا کی جگہ آخرت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. دنیا میں ہر آدمی کو برے عمل کی سزا فوراً نہیں ملتی ہے. یا وہابی دیوبندی مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے, ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, مگر وہ بھی شان سے جیتا ہے. 1000 کمرے والا مدرسہ چلا رہا ہے. کوئی بولتا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے, وہی شان سے سینہ تان کے چلتا ہے, اسکول کالج میڈیکل کالج سب کھول رہا ہے. بولتا ہے کہ نبی کا علم غیب ایسا جانور چوپائے جمیع بہائم حیوانات سب کو حاصل ہے. اس کو جس نے لکھا اس کی تائید کرتا, اس کا سپورٹ کرتا ہے, اور اس کی طرف سے مناظرہ کرتا ہے. یہ جملہ کفریہ لکھنے والا کافر, اور جو اس کی تائید کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. مگر یہ دندناتے ہوئے ہاتھی کی طرح اسکول کھول رہا ہے, کالج کھول رہا ہے, مسافر خانہ کھول رہا ہے, اور ہر اسٹیشن کے بغل میں مسجدیں اور مسافر خانے بنا رہا ہے, اور ہمارے بچوں کے یہ دین ایمان عقیدے پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. کیا مطلب؟ فوراً اس دنیا میں کوئی زمین میں نہیں دسایا جاتا ہے. فلاں سود کھاتا ہے, کچھ نہیں ہوا, آپ بولتے ہیں کہ اللہ اس کو مار دے گا. مارنے کے لیے وہ جگہ آخرت ہے, وہ دارالعمل جزا ہے, یہ دارالعمل ہے. اللہ تعالیٰ یہاں سب کو چھوٹ دیتا ہے دنیا میں. اس پوائنٹ کو ہمیشہ آپ نوٹ کر کے رکھیے. لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقى کافرا منها شربة ماء. اس حدیث کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ کے رکھیے. حضور فرماتے ہیں اگر اس دنیا کا ویلو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں دیتا. اب اگر اللہ کافروں کو ارب پتی کھرب پتی بنایا ہے, کھربوں مال دیا ہے, اس کا مطلب اس دنیا کا ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذلیل دنیا ذلیلوں کو بے تحاشا اللہ دیتا ہے. ہمارے بچے لالائیت ہیں, جیسے کہ ان کو دولت جمع کرنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے. نماز روزہ حج زکات سب چھوڑ چھاڑ کے حرام و حلال کی تمیز کھو کے صرف اس کو مال چاہیے. چاہے داڑھی موننا پڑے مگر نوکری چاہیے, چاہے کافر بننا پڑے مگر نوکری چاہیے, چاہے کافر بننا پڑے مگر لڑکی چاہیے. خوبصورتی مال, اسی کے پیچھے پاگل ہے. ہزاروں لڑکیاں مرتد ہو گئی صرف مال کی وجہ سے, ہزاروں لڑکے کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے صرف مال کی محبت میں, لڑکی کے چہرے کو دیکھ کر. جبکہ آپ نے اگر اپنے بال بچوں کی گھٹی میں اسلام پلایا ہوتا, حضور کی سیرت پڑھائی ہوتی, تو آپ کا بال بچہ اتنا مضبوط ہو جاتا. اگر اس کو کوئی بولے کہ داڑھی مونڈ لو تب نوکری ملے گی, یہ بولے گا بھیک مانگ لوں گا مگر داڑھی کا قتل کر کے میں نوکری نہیں لوں گا. اگر نوکری مل بھی گئی تو کتنے دن تک, 2-4-10 سال اس کے بعد کیا ہوگا, مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا میں. ساری زندگی مزدوری کروں گا, محنت کروں گا, پھل لے کے بیٹھ جاؤں گا, مگر سنت رسول کا قتل نہیں کروں گا. یہ بات وہ بولے گا جس کا باپ اس کو دین سکھایا ہوگا.
جس کا باپ اس بال بچوں کو کھاتے وقت میں مصطفیٰ کی حدیث سنایا ہوگا. یہاں تو سال سال گزر جاتے ہیں، مولوی کے خلاف بولا جاتا ہے. مولوی مولانا کے چکر میں مت پڑنا، یہ لوگ تمہیں لوٹ لیں گے. مولوی کے چکر میں پڑا کے لوٹ لیں گے. یعنی مولوی صدقہ فطر مانگے گا، مولوی زکات مانگے گا، مولوی فطرہ مانگے گا، مولوی عشر مانگے گا، تم کو لوٹ لے گا. مولوی کے چکر میں مت پڑنا. اسی لیے ہمارے بچے آوارہ، ہمارے بچے کے نزدیک اسلام کا کوئی ویلیو نہیں، جبکہ ہونا یہی چاہے تھا کہ ہمارے گاؤں کا پیاز بیچنے والا اگر اس کو امریکہ کا ایلن مسک یہ کہے کہ میں تجھ کو اپنا 50 کھرب کا گھر دے دوں گا، تم میرے گھر میں ایک چھوٹا سا بت ہے گولڈ کا، اس کو سجدہ کرنا ہے. اگر گاؤں کا وہ بندہ تقریر سنتا رہا، کتاب پڑھتا رہا، اسلام کا ویلیو جانتا رہا، یہ بندہ ایلن مسک کے اس تجویز کو ٹھکراتے ہوئے کہے گا میں تمہارے 50 کھرب کے مکان پر تھوک دوں گا مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گا، مگر ایمان نہیں بیچوں گا. جب آپ کو اللہ نے ایلن مسک سے زیادہ دولت دی ہے، اس کے پاس کھرب ہے مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے. مکیش امبانی کے پاس کھربوں ہیں مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے. ٹاٹا برلا کے پاس کھربوں ہیں مگر ایمان نہیں ہے، آپ کے پاس ایمان ہے. اس کا مطلب آپ ٹاٹا برلا سے زیادہ دھنوان ہیں، آپ مکیش امبانی سے زیادہ دھنوان ہیں، آپ ایلن مسک امیزون کمپنی کے مالک سے زیادہ دھنوان ہیں. جب آپ پھر اپنا ویلیو کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جس کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ دھنوان ہیں، اس ایمان کو بچانا، اس ایمان کا پروٹیکشن کرنا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اسی میں لگے رہیے. اللہ دنیا میں ذلت سے بچائے گا، مرنے کے بعد اپنی جنت عطا فرما دے گا.